بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بہت ہی زیادہ نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں کہ انہیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو یہ بس ہمارے بس سے باہر ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں سال میں کچھ ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جن مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں. اور ان مواقع میں سے ایک موقع آج کل چل رہا ہے اور وہ ہے اشہر حج، یعنی حج کے مہینوں کا موقع یا حج کا موسم. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کل اللہ رب العزت کا احسان اس طرح ہے کہ ہم پہ 2 موقع ہیں، ہمارے پاس 2 قسم کے موقع ہیں. ایک ہے اشہر حرم، حرمت والے مہینے، اور وہ حرمت والے مہینے جن کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے ہیں. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے. اور وہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرما دی. 3 متوالیات، ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، اور وہ مسلسل 3 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ وذی الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم جو مسلسل ہیں، اور رجب جو کہ جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. تو ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے بھی اب ہم حرمت والے مہینے میں ہیں جو کہ ذی القعدہ ہے. تو گویا ہمارے پاس 2 موسم چل رہے ہیں، ایک اشہر حرم کا اور دوسرا اشہر الحج کا. اور حج جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. اور یہ بات اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرمائی. اور وہ اشہر معلومات کون کون سے ہیں ان کی وضاحت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ یہ اشہر حج ہیں. اور اشہر حج کے دوران اگر ہم یہ تھوڑا سا بھی خیال کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدم قدم پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے.
قدم قدم پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یادیں سامنے آتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وہ پیدل چلتے ہوئے اور لسی ماندی کمزور اونٹنیوں میں کمزور سواریوں پر سوار ہو کر بھی وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے مشرق و مغرب، شمال جنوب، چاروں طرف سے لوگ مکہ مکرمہ کا رخ کیے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں، روانہ ہونے والے ہیں۔ تو ان ایام میں بہت ہی مناسب بات ہے کہ ہم جن کا ذکر بار بار آتا ہے، جن کی یادیں بار بار حج کے موقع پر آتی ہیں، ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، آپ کا اسم گرامی معروف ہے ابراہیم، اور آپ کے والد کا نام ہے آزر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، جبکہ آپ کو بعض کتابوں میں تاریخ خا کے ساتھ اور بعض میں تارح ہا کے ساتھ یہ نام بھی ملتے ہیں۔ اب قرآن کریم کو جٹلائیں اور کوئی دوسرا نام لیں تو یہ کوئی معقول بات تو نہیں ہو سکتی، اور مسلمان مورخین لکھ رہے ہیں، مسلمان علماء ہی یہ تذکرہ کرتے ہیں تاریخ کا بھی اور تاریخ کا بھی، جبکہ یہ تو ممکن ہے کہ ان کی جو عرفیت ہے، ان کا معروف نام جو ہے وہ اس وقت تاریخ یا تاریخ رہا ہو، لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ آزر ہے، جو کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ بابل کے علاقے میں ہوئی، اور آپ کی شکل و شباہت، آپ کی جسامت، آپ کا پورے کا پورا چہرہ مبارک جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ، یا یہ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شبیہ تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی بتایا کہ وہ چھوٹے ہوتے ہی بڑے سمجھدار تھے، آغاز میں ہی وہ انتہائی لائق فائق سمجھدار تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں رشد و ہدایت دے رکھی تھی، لیکن پھر جب اللہ نے نبوت کا، رسالت کا منصب بھی دے دیا تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق بھی جڑ گیا۔ تو اپنے والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالتے ہی یہ دعوت دینا شروع کر دیا تھا کہ ابا جان، یہ آپ چیزیں، یہ جن چیزوں کو آپ پوج رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، یہ نہ بولتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کی آیت نمبر 41-42 میں ان کا ذکر فرمایا ہے، جو آیت میں نے شروع میں بھی پڑھی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب میں ذکر کیجئے کہ وہ صدیق تھے، بہت ہی سچے تھے اور نبی تھے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے، اب یہ ماحول ایسا ہے کہ گھر میں ہے ایک باپ جو کہ بت ساز ہے، بتوں کی فیکٹری کا مالک ہے، اور بیٹا جو کہ بت شکن ہے، بتوں کا انکار کر رہا ہے، بتوں کا رد کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اے ابا جان اس چیز کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں، یا ان چیزوں کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ تو سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں،
ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، تمہارا کوئی نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تم پتھر سے انہیں خود تراشتے ہو اور خود ان کو بیچتے بھی ہو، خریدتے بھی ہو، اور پھر تم انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ سب سے پہلا یہ دعوت کا کام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کیا، اور آج بھی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اس سیرت، آپ کے اس انداز سے آج بھی ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اصلاح کا انداز اپنی ذات سے اور اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر سے کریں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے، اپنے والد سے یہ دعوت شروع کی۔ اور جیسے ہی آپ بڑے ہوتے گئے، نظام کائنات پہ آپ نے نظر دوڑائی، اور اس وقت آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا بہترین انداز اختیار فرمایا۔ نظام کائنات دیکھا کہ آسمان پر ستارے ہیں، آسمان پر چاند ہے، آسمان پر سورج ہے، یہ موقع بموقع نظر آتے ہیں، ڈوبتے ہیں، میں کیوں نہ ان کو سامنے رکھ کر اپنی قوم کو سمجھاؤں کہ تم کن چیزوں کو پوج رہے ہو۔ یہ بت جو تم بناتے ہو، تم سجاتے ہو، تم ان کی صفائی کرتے ہو، ان سے گرد و غبار جھاڑتے ہو، یہ کیا ہوئے جب کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ ڈوب جاتی ہیں تو ان کی پوجا جب نہیں کی جا سکتی تو ان کی پوجا کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے انہوں نے ستاروں کا ذکر کیا، فلما جن علیہ اللیل کا رآ کوکبا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، اور ستاروں کو دیکھنے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں قال ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ جو رات کو تھوڑی دیر کے لیے روشنی دکھائی اور اس کے بعد غائب ہو گیا، کہا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا کہ رات کو بہت بڑا چاند آ گیا ہے، چاند چڑھ آیا ہے، رونما ہو گیا ہے، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاتا، جیسے تم گمراہ ہو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، دن کو سورج چڑھا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے ان چیزوں کو رب مان رہے ہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہے، وہ محض قوم کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، کہا بھائی دیکھو یہ میرا رب ہے، سب سے بڑا ہے۔ لیکن فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، یہ تم جن چیزوں کو پوجتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ ستارہ اتنا بڑا، اتنی چمک کے آسمانوں سے روشنی پہنچ رہی ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ چاند پوری رات کو ساری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ سورج آیا جس کی روشنی کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، جس کی روشنی کے فوائد کا کوئی شمار نہیں ہے، جسے دنیا بھر جانتی ہے، وہ آیا اور وہ بھی ڈوب گیا۔ تو میں اگر اللہ رب العزت مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو پھر گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اس انداز سے آپ نے اس کائنات میں جو مختلف اجرام فلکی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھایا کہ عبادت کے لائق وہ نہیں جو غائب ہو جائے، جو ڈوب جائے، جو مر جائے، جس میں جان نہ ہو، جس میں حرکت نہ ہو، یہ چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح بالآخر انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ایک مناظرے کی شکل بنا لی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ان کے مناظرے کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم نے کہا کہ آج ہمارا میلہ ہے، او ابراہیم، مختلف اوقات پر جو لوگ اپنے مختلف انداز رکھتے ہیں، ہم میلے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی
اور کہا کہ یا اللہ یہ لوگ کب ہدایت پہ آئیں گے، ان کو تو کب ہدایت دے گا؟ کہا کہ میں تمہارے میلے میں جانے والا نہیں ہوں، اور کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اور ان کے پانسا پلٹتے ہی جیسے ہی وہ روانہ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تاللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم یہاں سے پلٹ کے میرے پاس سے جاتے ہو اپنے میلے تو میں تمہارے ان خداؤں کا جو حشر کروں گا وہ دیکھنا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے ان خداؤں کا، ان بتوں کا کیا حشر کرنے والا ہوں، تمہیں دیکھنے کو مل جائے گا۔ وہ گئے، اپنے میلے میں مشغول ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ بت شکنی کا کام شروع کر دیا۔ جہاں ان کا میلہ لگا ہوا تھا وہاں تو ظاہر گئے نہیں، اور جہاں ان کے خداؤں کا باڑا تھا، اب اس کو باڑا کہیں گے کیا کہیں گے، کوئی چھوٹا پڑا ہے، کوئی بڑا پڑا ہے، کوئی درمیانہ پڑا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، یہ اولاد دینے کا خدا ہے، یہ فلاں کا خدا ہے، مختلف قسم کے خداؤں کے ان کے عبادت گاہ کہہ لیں۔ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ معروف ہے کہ ان کے کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، اور ان میں سے جو بڑا تھا اس کو صحیح سالم رہنے دیا، اور جو ہتھیار تھا توڑنے کا، کلہاڑا تھا، کیا تھا، ضرب خلیل معروف ہے، اس کو انہوں نے، اس ہتھیار کو بڑے کے کندھے پہ رکھا اور نکل کے آ گئے۔ آ کے دیکھا کہ ہمارے تو خداؤں کا حشر کر دیا کسی نے۔ اب وہ کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حشر کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ کون ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے؟ تو پھر آپس میں ہی ایک دوسرے سے کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہے اس وقت، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ تمہاری بات سنتے نہیں، یہ تمہاری بات سمجھتے نہیں، یہ کچھ بولتے نہیں، تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ان کا ذکر کیا کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا یہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اب ان کا جو حال تھا شرک میں، جو اس انداز سے ڈوبے ہوئے تھے، ان کو سمجھانے کا ایک انداز یہ تھا کہ ان کو کہیں کہ بھائی میں نے یہ کیوں کرنا ہے، یہ اس کا حال جو ہے قال بل فعلہ کبیرہم، بل فعلہ کبیرہم ھذا، جس کے کندھے پہ ہتھیار پڑا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نہیں، ان چھوٹے تمہارے خداؤں کا حال یہ تمہارے بڑے خدا نے کیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ تمہیں اپنا حال سنا سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کا حال یہ کس نے کیا ہے۔ اب وہ سارے دل ہی دل میں شرمندہ تو ہوئے، لیکن پھر فوری طور پر سنبھلے اور کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس بات کا اعتراف قرآن کریم میں ذکر کیا کہ انہوں نے اعتراف کیا تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں، لیکن تم نے یہ کیا ہے یقیناً۔ کہنے لگے قالوا حرقوہ، اس کو جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دو، ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب یہ کلمات جو ہیں قرآن کریم کے، ان سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کو جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب وہ خدا کیا ہوا جس کی مدد کرنے کے لیے اس کے عابد کو بلایا جا سکے، یا وہ خدا کیا ہے جسے اپنے ماننے والوں کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے۔ کہنے لگے فانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو۔ اور بالآخر
وہ نار نمرود بڑا مشہور ہے، بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ رب العزت نے اس آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ بردن و سلامن، دو لفظ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، یعنی مناسب ٹھنڈی ہو جا۔ اب آگ کا کام تو ہے جلانا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ کیسے جلائے گی؟ پانی کا کام ہے بہانا، ڈبونا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، پانی نے راستہ دے دیا، اور چھری کا کام ہے کاٹنا، جب اللہ منع کر دے تو وہ کاٹتی نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہ واقعتاً ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت ان میں سے بچ کر باہر نکل آئے۔ اور یہ جو نار نمرود کا واقعہ معروف ہے کہ اس نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں اکٹھا کر کے کہا کہ ابراہیم کو اس میں ڈالو، اور اس نمرود کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا۔ پہلے اپنے والد کے ساتھ دعوت کے معاملے میں گفتگو چلتی رہی، والد بت ساز، بیٹا بت شکن۔ بعد میں قوم سے بات چلتی رہی، وہ بت ساز بھی ہیں، بتوں کے پجاری بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رشد و ہدایت بچپن سے دے رکھی ہے، اور وہ ان بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ تم ہاتھوں سے بناتے ہو، تم اس کو خریدتے ہو، تم اس کو بیچتے ہو۔ ہر آدمی بناتا تو نہیں تھا نا، کوئی بناتے تھے، کچھ خریدتے تھے، کچھ بیچتے تھے۔ جس طرح انہوں نے پہلے والد سے، پھر اس کے بعد اپنی قوم سے مناظرہ کیا، اسی طرح نمرود سے بھی مناظرہ کیا، جو اس وقت کا حاکم ہے۔ نمرود سے مناظرے کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس مناظرے کا ذکر فرمایا ہے، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو آدمی اللہ کی دی ہوئی حکومت، اللہ کی دی ہوئی دولت اور اللہ کی دی ہوئی قوت کے گھمنڈ میں آ کر ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا ہے، ان کے ساتھ حجت بازی کر رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، مناظرے کی بات شروع ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ تم بادشاہ ہو، تم حاکم ہو، تم سارا کچھ کہتے ہو، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یا دنیا میں لاتا ہے اور دنیا سے لے جاتا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ تو اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس نے 2 آدمی منگوائے جن پر قتل واجب ہو چکا تھا، واجب القتل تھے، یا جن کی سزائے موت تھی۔ 2 آدمی منگوائے، ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا، کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی بخش دی ہے اور ایک کو میں نے موت دے دی ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ یہ عقل مند کے لیے تو کوئی دلیل بنتی نہیں، اللہ رب العزت کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، جانوروں کا کسی کا 6 مہینے، کسی کا کم و بیش، اور اس کے بعد وہ چیز دنیا میں آتی ہے، اور پھر موت کا ایک طبی عمل، ایک طبی معاملہ ہوتا ہے اور وہ دنیا سے جاتا ہے۔ کہاں یہ اللہ رب العزت کا موت و حیات کا سلسلہ، اور کہاں یہ آدمی کا کہنا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ جیل سے 2 آدمی منگوا کے اپنے آپ کو مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رشد و ہدایت سے نوازا ہوا تھا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرے اللہ میں تو یہ قوت ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں بھی رب ہوں، میں بھی فلاں ہوں، میں بھی ہوں۔ اگر تم میں قوت ہے
تو تم سورج کو مغرب سے لے آؤ، فات بہا من المغرب، میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب وہ ششدر رہ گیا کہ میں اب کیسے یہ کر سکتا ہوں۔ مارنے والا تو جیسے کیسے بھی تھا، یا زندہ کرنے والا وہ تو اس نے ٹائم پاس کر لیا، قوم کے سامنے اس کو تھوڑا بہت بن گیا معاملہ، لیکن اب فبہت الذی کفر، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ششدر تو ٹھیک ہے، کوئی حیران رہ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ میں کیا کروں، اور کہتے ہیں فبہت الذی کفر، اب اس کی ہوا نکل گئی۔ فبہت الذی کفر، وہ ششدر و حیران رہ گیا جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا، اور ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے توحید کو سب سے پہلے لیا۔ توحید سب سے پہلے اپنے والد کو توحید سکھلانا شروع کیا کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے، صرف ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ قوم کو سمجھانے کے لیے کوشش کی، اپنے حاکم تک کے مقابلہ میں پہنچ گئے، اور اس نے جب حجت بازی کرنا چاہی تو اس کو بھی بہترین دلیل سے، بہترین انداز سے، بلکہ کہا جائے یہ ہے دلیل قاطع، یہ ہے برہان واضح جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان دلائل اور براہین سے نمرود کو بھی بے بس کر دیا۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ دعوت و ارشاد کی زندگی اور توحید کی دعوت کی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک طویل مدت تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، اور یہ اللہ رب العزت کا اپنا قانون ہے۔ اس کے کتنے پیارے، کتنے قریبی لوگ ہیں جن کو اس نے 86 برس تک، ابراہیم خلیل علیہ السلام 86 برس تک اولاد نہیں دی، اور 86 برس کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا جو واقعہ ہے وہ قدر تفصیل طلب ہے، لیکن چونکہ حالات کے حساب سے اور مختصر انداز سے میں ذکر کرتا ہوں کہ ارض مقدس جہاں ابراہیم علیہ السلام رہ رہے تھے، وہاں ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان سے پہلے ان کی بیوی حضرت سارہ ہیں۔ سارہ سے اولاد نہیں ہوئی، اور 86 برس کی عمر میں آ کر اللہ نے اولاد دی تو حضرت ہاجرہ سے دی۔ اور یہ بھی کس طرح انداز سے پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر جا رہے ہیں، سفر میں راستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں کا حاکم کوئی بہت بدخماش تھا، بلکہ بدماش تھا۔ وہ اگر کوئی خوبصورت عورت دیکھتا کسی کے ساتھ تو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام یہ جا رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب دنیا میں کل 3 لوگ مسلمان تھے، کل 3 لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت سارہ ہیں، اور تیسرے حضرت لوط علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں، بھتیجے بھی لگتے ہیں اور نبی بھی ہیں۔ یہ کل 3 لوگ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، باقی دنیا ساری کی ساری جاہل اور مشرک ہے، کافر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں اس بادشاہ سے یا اس حاکم سے پالا پڑا، اس نے بھیجا اپنا آدمی اور کہا کہ اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ لے آؤ۔ آدمی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہہ کر کہ بادشاہ بلا رہا ہے اور عورت کو بلا رہا ہے، صرف حضرت سارہ کو علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیجا، اور وہ ادھر روانہ ہو گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ میری بیوی پاک دامن ہے، اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت اب تیرے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دعائیں قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب جب دعائیں مانگی، اللہ رب العزت نے دعائیں قبول فرمائیں۔
وہ آدمی، وہ حکمران، وہ بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ چھل ہو جاتا ہے، ہاتھ ہی طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ کہا کہ تم تو کوئی اللہ والی ہو، دعا مانگو کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دعا مانگی، ہاتھ صحیح ہو گیا، پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اس نے کئی بار کوشش کی، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کی پاک دامنی کو محفوظ رکھا۔ وہ بھی پاک دامن ہے اور یہاں بے بس ہیں۔ غرض یہ کہ 2-3 مرتبہ اس نے کوششیں کیں، ساری کوششیں اس کی ناکام ہوئیں، تو اس نے اپنے ہرکاروں کو کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ، تم میرے پاس عورت نہیں لائے، تم تو کوئی شیطان لے آئے ہو۔ یعنی غصہ کھا کے اب اس نے یہ الفاظ کہے، اور ساتھ کہا کہ اس کو ایک خادمہ کے طور پر ایک عورت اس کے ساتھ بھیج دو۔ اس عورت کی ظاہر کے مقام دیکھا، مرتبہ دیکھا کہ اس کو اس انداز سے مجھ سے محفوظ کیا گیا ہے، خدمت کے لیے ان کے ساتھ بھیج دو ایک عورت۔ اور جس عورت کو بھیجا گیا وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ ہاجرہ علیہ السلام وہ ان کے ساتھ آئیں، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کا تعلق بڑھاپے میں آ کر 86 برس کی عمر میں آ کے اولاد ملی، اکلوتے ہیں، اور پیار ایک فطرتی عمل ہے، پیار کرتے دیکھا، اللہ رب العزت نے پھر ایک امتحان میں مبتلا کر دیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اپنے ان بچے کو، بیوی کو، ان دونوں کو تم یہاں سے دور مقام پہ لے جاؤ، اور وہ دور مقام جو ہے وہی ہے جہاں آج مکہ ہے۔ یہاں آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو، ان دونوں کو مکہ کے مقام پہ آ کے چھوڑا، جبکہ اس وقت یہاں مکہ نہیں تھا، اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ بیت اللہ کا نشان موجود تھا، کعبۃ اللہ کا نشان موجود تھا، جیسے کوئی تھوڑا سا اونچا ٹیلا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی دائیں بائیں۔ یہاں چھوڑا اور اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ ابراہیم، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں نہ کوئی آبادی، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پھول، نہ کوئی فصل، یہاں کچھ نہیں ہے، ہم کیسے گزر بسر کریں گے؟ پھر بلایا، ابراہیم ہمیں کس کے خاتے میں چھوڑ کے جا رہے؟ مسلسل حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے سے آوازیں دیتی رہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، اور جب دیکھا کہ یہ بول نہیں رہے تو بالآخر کہتی ہیں کہ کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ؟ اب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں۔ تو صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں اذن لن یضیعن اللہ، اگر تمہیں اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرے حکم پر اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، جہاں کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، لیکن تیرا گھر موجود ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ اس علاقے کی طرف ان کے دل لپکے چلے آئیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں کا رزق دے شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ آج
اور آج سے پہلے تک آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ والوں کو اللہ رب العزت پھلوں کا رزق دے رہا ہے۔ جس قسم کا رزق بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی موجود ہے وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہوتا ہے۔ حجاج جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی پھل ہو، اس علاقے کے لوگوں کو کھانے کو ملے نہ ملے، آپ کو مکہ میں مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب چھوڑ کے جانے لگے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہرہ کہ اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کے جانے لگے، اور یہاں نہ پانی ہے نہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے، اور پانی نہ ہونے کے نتیجہ میں اب ماں کی چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بیچارے رو رہے ہیں۔ اس حال میں حضرت حاجرہ علیہ السلام، اب آپ اندازہ کریں کہ حج کے قدم قدم پہ آپ کو وہ یادیں آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ اب میں کیا کروں، اٹھیں کہیں ادھر ادھر دیکھوں، صفا پہ چڑھ گئیں، کوئی چیز نظر نہیں آئی، اترنا شروع کیا مروہ کی طرف، اور یہاں نیچے آ کے تھوڑا جو گہری جگہ ہے جہاں آج کل سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں آ کے آپ کو بچہ نظر نہیں آ رہا۔ پہلے جیسے آدمی چلتے ہوئے تھوڑا دیکھتا جاتا ہے، بچہ نظر آ رہا ہے، آرام سے چلتی گئیں۔ جب یہ گہری جگہ آئی جسے وادی ابتا کہا گیا ہے، لا یقطع الابتہ الا شدن، کہ ابتہ جگہ جو ہے اس کو تو دوڑ کے ہی پار کرنا ہوگا، یہ حدیث شریف ہے۔ وہاں پہنچتی تو بچہ نظر نہیں آتا، اب یہاں سے یہ تیز بھاگ جاتی کہ جلدی جلدی میں تھوڑا اونچائی پہ ہو جاؤں جہاں سے مجھے اپنا بچہ نظر آنے لگے۔ پھر مروہ کی طرف چلتی، مروہ تک گئیں اور پھر صفا کی طرف آئیں۔ یہ 7 چکر جو ہیں یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں ہیں، اللہ رب العزت نے حج کا حصہ بنا دیے، واجب کر دیا حج کا، کہ صحیح جو ہے یہ کرنا ہوگی ہر حاجی کو۔ اور 7ویں چکر پر جب مروہ پر چکر مکمل کیا تو دیکھا کہ میرے بیٹے کے پاس کچھ آواز آئی ہے، کہا کہ کون ہے اللہ کا کوئی بندہ اگر میری کو مدد کر سکتا ہے تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس امتحان سے فارغ ہونے والی ہے، فرشتے نے اپنا قدم مارا یا پر مارا، اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہی پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جسے آج ہم زمزم کہہ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان اس کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو ہدیہ کے طور پر منگوایا کرتے تھے۔ آپ مدینہ چلے گئے، آپ نے کبھی کسی سے کوئی فرمائش نہیں کی کہ میرے لیے فلاں لانا، لیکن زمزم کے لیے آپ کہا کرتے تھے کہ وہ مجھے پہنچانا، لے کے آنا، یا تم جا رہے ہو لاتے آنا۔ یہ ماء زمزم لما شرب لہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی زمزم وہ پانی ہے کہ جس غرض سے پیا جائے وہی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو بھوک ہے تو بھوک کا کام دے گا، پیاس ہے تو پیاس کے لیے پانی کا کام دے گا۔ بہترین پانی دنیا کا، خیر ماء علی وجہ الارض، دنیا پر سب سے بہترین پانی جو ہے وہ زمزم ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کا بیٹا بس رہے ہیں، اور بچہ اسماعیل علیہ السلام ابھی تھوڑے چلنے کے لائق ہوئے ہیں۔ فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تھوڑا چلنے لگے، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آزمائش آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خواب میں، اب بتاؤ کہ کیا کریں، اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب وہ اسماعیل ہیں جنہیں آداب فرزندی کس نے سکھلائے ہیں، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما
اسلما وطلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، بیٹے کو منہ کے بل لٹا لیا، اور ونادینہ، اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور پھر آگے قرآن کریم میں یہ موجود ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر ایک عظیم قربانی ذبح کر دی، بھیج دی۔ غرض یہ کہ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ذرا جوان ہوئے تو تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا۔ تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعاون حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور ان دونوں نے باپ بیٹے نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی، اور صرف کعبہ شریف کی تعمیر ہی نہیں کی بلکہ دونوں نے باپ بیٹے نے مل کر دعائیں مانگیں، اور صرف دعاؤں پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب مناسک حج بھی ادا کرنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ طواف کر رہے ہیں معمار کعبہ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، کہاں؟ مقام ابراہیم کے سامنے، پھر مقام ابراہیم، معمار کعبہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ رب العزت نے جب مناسک حج ادا کرنے کا حکم دیا تو اس وقت منا کی طرف روانہ ہوئے، اور منا میں شیطان 3 مرتبہ سامنے آیا، اور تینوں مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 کنکریاں پہلی جگہ پہ ماریں، دوسری جگہ پہ ماریں، تیسری جگہ پر ماریں، جسے آج ہم کنکریاں مارنا یا رمی کرنا جمرات کا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو بھی حج کا حصہ بنا دیا۔ کوئی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا ہے، خلوص و وفا کی ادائیں قدم قدم پر موجود ہیں، اور مناسک حج کے طور پر ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، شیطان سامنے آتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پتھر مارتے ہیں، فصاخ فی الارض، حدیث میں ہے کہ شیطان زمین میں دھنس گیا، پھر آ گیا، پھر دھنس گیا، پھر آ گیا، پھر مارا، پھر دھنس گیا۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مناسک جو ہیں وہ پورے کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد آج کی قربانیاں ہیں۔ اس انداز سے حضرت اگر کہا جائے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا جو امتحانات کا سلسلہ ہے، اور جو ان کی زندگی ہے، جو ان کی دعوت ہے، یا صرف قرآن کریم میں جو ان کا تذکرہ ہے، اگر وہ تذکرہ ہی کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ان قربانیوں کا، ان کی ان اداؤں کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات سے، کچھ باتوں میں آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورے آئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی جائیں، اور موقع بموقع کی جاتی ہیں، کی جاتی رہیں گی انشاءاللہ، اور یہ حج کا سارا سیزن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ جو لوگ حج کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں واپس بھی لے جائے۔ اور جن لوگوں نے آج تک حج نہیں کیا، اللہ رب العزت ان کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت جو ہے کچھ سوال و جواب کے لیے بھی بچ جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ فیکم بارک اللہ۔ جی، سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہن سوال کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر سکتی ہیں، یا چیٹ باکس میں اپنا سوال سینڈ کر سکتے ہیں۔ حج کے تعلق سے ہو یا کوئی بھی دوسرا سوال ہو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، انمیوٹ کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں سید قاسم الدین کا بیٹا ہوں، مدینہ منورہ۔ جی،
میرا سوال یہ تھا کہ جیسا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ حسن وسلم نہیں حسان جی حسان، آپ نے حسن بن ثابت کہا نا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب نعت پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل روح قدس کے ذریعے اللہ اس کی حفاظت کر، تو اس سے کیا وسیلے کا وہ لے سکتے کہ نبی کا وسیلہ مانگ رہے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے، بس ساتھ میں جوڑ رہے ہیں، نبی سے تو نہیں مانگ رہے. اس کا آپ کی بات جو آپ بات پوچھ رہے ہیں اس کا اس وسیلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، حسان رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کا رد کرو، اللہ رب العزت تمہاری مدد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کرے. اب اس میں وسیلہ کون سا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، زندہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ زندہ ہیں. تو یہاں تو ایسی بات نہیں ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری مدد، حسان بن ثابت سے کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کرے. تو جو ہمارے یہاں وسیلہ لیا جا رہا ہے نا کہ قبروں کا وسیلہ، مزاروں کا وسیلہ، درباروں کا وسیلہ اور مرے ہوئے بزرگوں کا وسیلہ، یہاں تو وہ بات نہیں بنتی، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر یہ بات وسیلے کی تھوڑی سی اگر اور میں واضح کر دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو دنیا میں انسان کوئی نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، سب سے اعظم انسان ہیں. یہ تو کافروں نے بھی مان لیا نا. 100 آدمی جو سب سے زیادہ مؤثر ترین شخصیات ہیں، عیسائی مؤلف نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ موجود ہیں. صحابہ کہتے یا رسول اللہ بارش کا وقت ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کیجئے بارش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء پڑھتے، بارش ہو جاتی. اور جب آپ وفات پا گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہما، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے. اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان سے جا کے کہا عباس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آپ ہمارے ساتھ چلو، بارش کے لیے دعا کرنی ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے، نماز استسقاء پڑھی اور بارش ہو گئی الحمدللہ. اس کو اگر آپ وسیلہ کہتے ہیں تو یہ جائز ہے. زندہ آدمی کا وسیلہ جائز ہے، اپنے عملوں کا وسیلہ جائز ہے. وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے ان کی آپ مثال سامنے رکھ لیں، انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، اور اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ جائز ہے. یہ 2 3 4 قسمیں جائز ہیں، اس سے انکار نہیں. انکار اس وسیلے سے ہوتا ہے جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں معروف ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. جی اگلا سوال ہے کہ ریاض میں رہنے والوں کے لیے افضلیت حج، کون سا حج کرنا افضل ہے؟ ریاض میں رہنے والوں کے لیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا بھر کے رہنے والوں کے لیے افضل ترین حج ہے حج تمتع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، آپ کے ساتھ ہی کچھ صحابہ نے بھی قران کی نیت کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی اونٹنیاں یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنیاں لائے تھے، آپ خود لائے تھے. 100 اونٹنیاں آپ نے ذبح کی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، جو یمن سے اور مدینہ سے گئیں، اور آپ نے حج قران کا احرام باندھا تھا. کچھ لوگ وہ جن کے ساتھ جانور نہیں تھے، قربانی کا جانور بکری اونٹنی کچھ نہیں تھا، انہوں نے بھی قران کا احرام باندھ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے عمرے کی سعی کے دوران ایک چھوٹا سا خطاب فرمایا. اس وعظ میں آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے احرام میرے ساتھ قران کا باندھ لیا ہے لیکن وہ قربانی ساتھ نہیں لائے، وہ اپنا احرام کھول دیں.
بال منڈوائیں یا سر بال چھوٹے کروائیں اور احرام نکال دیں، اور جو لوگ قربانیاں ساتھ لائے ہوئے ہیں وہ قران میں رہیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی، اگر مجھے ان چیزوں کا پہلے پتہ ہوتا جو بعد میں میرے علم میں آئی ہیں تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، یعنی قربانی یہیں سے خرید کر میں حج تمتع کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں تمتع کرتا لیکن کر نہیں پائے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ افضل ترین حج جو اسی حدیث کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی بجائے حج کیا آپ نے وہ، اور خواہش کی تمتع کی، علماء کا کہنا ہے، بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ حج تمتع افضل ترین حج ہے، اور مکہ والے تو عموماً چونکہ حج مفرد کرتے ہیں، جدہ والے اکثر حج مفرد کرتے ہیں، جو میقات کے اندر لوگ ہیں وہ ہر سال حج کرتے ہیں، حج مفرد یا حج افراد ہی کرتے ہیں۔ باہر کی ساری دنیا کے لیے افضل ترین حج ہے حج تمتع، دوسرا نمبر ہے حج قران کا، اور تیسرا جو ہے وہ ہے حج افراد کا، لیکن حج تینوں ہی جائز ہیں، تینوں قسمیں کسی بھی ملک کا کوئی بھی آدمی کوئی بھی قسم اختیار کر سکتا ہے، تینوں جائز ہیں۔ ایک اگلا سوال ہے کہ حج کرنے والے گورنمنٹ سے ہی ان کو قربانی کا جانور اپوائنٹ کیا جا رہا ہے نا، تو کیا وہ اپنے ملک میں بھی قربانی الگ سے کر سکتے ہیں انڈیا پاکستان میں؟ حج کرنے والوں کے لیے قربانی جو ہے اس کا نام ہی الگ ہے، اس کا نام ہے ہدی، اور یہ اس کے احکام بھی الگ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہدی صرف حدود حرم کے اندر ذبح ہو سکتی ہے، اس کو باہر کہیں ذبح نہیں کیا جا سکتا، ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت مختلف ملکوں میں چلا جاتا ہے، بھیجتے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ گھروں میں جو قربانی ہوتی ہے اس کا نام ہے اضحیہ، اور اس کا نام ہے ہدی۔ علی کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر سال میں ایک قربانی ہے، یعنی ایک قربانی ہر سال ہر گھر پر واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، دونوں اقوال موجود ہیں، دونوں کی شکل میں ہی یہ قربانی دینا ضروری ہے، لیکن ایک قربانی ہر گھر پر، چاہے گھر میں 10 20 50 آدمی کیوں نہیں، ایک چولہا ایک اکاؤنٹ ایک قربانی کافی۔ 2 4 6 لوگ گھر میں کما رہے ہیں، 2 4 6 قربانیاں دیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی قربانی بھی ہے، جو بالغ بچے ہیں ان کی، حتیٰ کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی قربانی دیتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا جو لوگ حج پر موجود ہیں، میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بچے سمجھدار بچے پیچھے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جانور ذبح کریں تاکہ وہ بھی اب لوگوں کی قربانیوں کی طرف تو نہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، اپنے گھر میں قربانی ہو۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے اور وہ قربانی گھر کی قربانی ہے۔ ایک فرق اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو قربانی گھر میں کی جاتی ہے اس میں گائے میں 7 حصے یا 7 گھر شامل ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 10 حصے یا 10 گھر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مکہ میں آ کے اگر کوئی اونٹ کی قربانی کرے تو اس کے 7 حصے ہوں گے، گائے اور اونٹ کے مکہ میں 7 حصے، یعنی اس قربانی کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ گھر کی قربانی سے مختلف ہیں۔ لہذا جو لوگ حج پہ آتے ہیں، گھر کا سربراہ اکیلا حج پہ آیا ہوا ہے، اب پیچھے والوں کا کیا قصور ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں بس رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک قربانی ذبح کریں، 2 کریں 4 کریں۔ تو یہ قربانی جو حج کی ہے، اس کے علاوہ گھروں میں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ حج کے لیے پیسے بن گئے، حج کر لیا اور گھر میں قربانی کی گنجائش نہیں رہی، اور یہ عموماً ہوتا نہیں، جسے اللہ حج کی توفیق کے لیے پیسے دے دیتا ہے، اس کے لیے گھر میں قربانی ایک کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے۔ لہذا گھروں میں بھی قربانیاں کریں، حجاج کرام اپنے گھروں میں قربانیاں کروائیں، اور اپنے بچوں کو یا جو لوگ بھی گھر میں موجود ہیں ان کی بھی قربانیاں ہو جائیں گی اور گوشت کھائیں گے، اور جو لوگ پوری فیملی آ جاتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے اب گھر میں کوئی ضروری نہیں رہا۔ چیٹ باکس میں ایک سوال ہے شیخ کہ لون لے کر حج کر سکتے ہیں کیا؟ مارٹگیج لون پر حج کیا جا سکتا ہے؟
جہاں تک حج کی فرضیت کا تعلق ہے اس کے لیے لفظ استطاعت ہے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قرآن کریم میں ہے کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن جو استطاعت رکھتے ہیں۔ اب استطاعت کی تعریف پوچھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، سواری ہو اور کھانا پینا اس کا خرچہ ہو۔ حاجی کا مکہ میں ہوتے ہوئے کھانا پینے کا خرچہ، سفر کا خرچہ، اور اس کے گھر والوں کے لیے جو پیچھے بچے ان کا خرچہ اگر ہے تو یہ کافی ہے، اس سے سمجھیں کہ حج کا اس پہ پورا ہو گیا۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں اگلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک اپنی تنخواہ سے یا اپنے کاروبار سے یا اپنا کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ ہے اس سے قرضہ اتار سکتا ہوں، تو وہ قرضہ لے کے حج کر سکتا ہے، اگرچہ ابھی اس پہ فرض نہیں ہوا، اگر مالی حیثیت نہیں بنی تو حج فرض نہیں ہوا، کر لیتا ہے تو حج ہو جائے گا، فرضیت ثابت ہو جائے گی، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ اگلے 2-4 مہینوں میں قرضہ اتار سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لون کی بات یہ ذہن میں دینا چاہتا ہوں کہ لون عموماً لوگ بینکوں سے لیتے ہیں، بینکوں والا لون جو ہے وہ سود ہے، وہ حرام ہے، اور حرام کے پیسے سے حج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لون کو آپ شخصی طور پر اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، پڑوسیوں سے وہ قرض کو لون کہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر لون بینکوں والا ہے تو وہ سود ہے اور سود حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مذمت فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت مذمت بیان فرمائی ہے، اور جس کی حج پر روانگی کی نیت ہے وہ حلال کمائی سے حج کرے، ورنہ حرام کمائی سے کیا ہوا حج ہوتا ہی نہیں۔ اگلا سوال ہے شیخ کہ حج بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، تو اس پر لوگ عمرے پر آ رہے ہیں ایسا کر کے نا، حج نہیں کر پاتے، 6 لاکھ کا ہو ہم نہیں کر سکتے تو 1-1.5 لاکھ میں عمرہ ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ اگر کوئی آدمی اتنی توفیق رکھتا ہے کہ وہ صرف عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کر لے، پھر اللہ توفیق دیتا ہے کہ اس کے پاس حج کی گنجائش بنتی ہے تو حج بھی کرے۔ عمرہ کرنے سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جب تک یہ ادا نہیں کیا جائے گا یہ رکن جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ عمرہ چاہے 10 مرتبہ کرے گا حج کے برابر نہیں جائے گا، 50 مرتبہ کرے گا حج کے برابر نہیں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ حج مہنگا ہو گیا، عمرہ سستا ہے، اور کچھ لوگ بڑے عجیب انداز سے یہ سلسلہ رکھتے ہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے حج بدل کر لیا، سعودیہ میں رہتے ہیں حج بدل کر لیا، سعودیہ میں بیٹھے ہیں عمرہ بدل کر لیا، کبھی اماں کا، کبھی ابا کا، کبھی بیوی کا، ان کو کہا تمہارا حج کر دیا ہے، اماں بیچاری خوش ہے کہ میرا حج ہو گیا، میرا عمرہ ہو گیا، بیوی بھی خوش ہے، اور عمرے میں تھوڑے سے پیسے لگا کر ساری عمر کے لیے ان کو فارغ کر دیا۔ اور کچھ ہیں وہ 1 مرتبہ لے آتے ہیں عمرے پر، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ عمرے کے لیے لے آتے ہیں، 1 مرتبہ 1.5-2 لاکھ میں عمرہ کرا دیا اور حج کے لیے نہیں، طاقت ہوتے ہوئے بھی حج کے لیے نہیں لاتے، جبکہ یہ بہت بہت ہی غلط بات ہے۔ حج فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اور عمرہ جو ہے اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک بہن کا سوال ہے شیخ کہ حج قبول ہو گیا یہ ہمیں کیسے پتا چلے، مطلب پتا چل بھی سکتا ہے ایسا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں کسی بھی عبادت کے قبول ہو جانے کا پتہ ہمیں نہیں چلتا۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں روزانہ، ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں؟ روزہ رکھتے ہیں رمضان کا، ہمیں کیا معلوم ہے قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا معلوم ہے قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ حج کرتے ہیں، کیا معلوم ہے ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ساری اگر کی جائیں تو انشاءاللہ حج قبول ہوگا۔ ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ پورے دوران حج کسی قسم کا کوئی شرکیہ کام نہ کرے، کوئی بدعت اختیار نہ کرے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ نیت خالصاً لوجہ اللہ ہو، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے حج کرے۔ یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی یا لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو کہ سارے لوگ ہمارے گاؤں والے حج کر رہے ہیں اور میں رہ گیا ہوں۔
اب مجھے کر ہی لینا چاہیے، یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ ایسے ہی جب نیت خالص ہوگی تو پھر ساتھ ہی پیسہ بھی خالص ہو، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، حرام کے پیسے سے حج نہیں ہوتا، وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور حج کو مسنون انداز سے سنت رسول کے مطابق جو حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بے عین ہی حج آج کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں اور بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، اور بہت سارے کام نہیں کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں حج کے دوران۔ اور ان کی کیا مثالیں دی جائیں، لوگ عرفات میں جانے کا وقت، عرفات سے نکلنے کا وقت، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، منا میں کیا کرنا ہے، کتنی نمازیں کیسے میں صرف تھوڑے 1 منٹ کے اندر ذکر کر دوں۔ منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی، ہر نماز اس کے وقت پر پڑھی، لیکن قصر، ہمارے لوگ قصر نہیں کرتے۔ عرفات میں آپ نے قصر پڑھی، لیکن ایک ہی وقت میں ظہر کے وقت دونوں نمازیں ظہر اور عصر پڑھی، ہمارے لوگ نہیں کر رہے۔ بلکہ اس مرتبہ تو مجھے پتہ چلا ہے کسی تربیتی کیمپ والے نے ہمارے ملکوں میں سے کسی ملک میں کہہ کے بھیجا ہے کہ بھائی ہم ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں گے، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور پوری پڑھیں گے، ہم قصر نہیں کریں گے۔ اور یہ میں 1-2 مثالیں صرف دے رہا ہوں، بہت سارے کام ایسے کیے جا رہے ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے برابر نہیں ہوتے۔ تو سنت کے مطابق حج ہو، اور دوران حج کوئی گناہ نہ ہو، کوئی رفث یعنی کوئی شہوانی حرکت نہ ہو، شہوانی گفتگو نہ ہو، اور کوئی فسق و فجور نہ ہو، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جو کوئی اپنے اوپر حج فرض کر لے حج کے مہینوں میں، وہ رفث شہوانی حرکت یا بات، اور فسق و فجور کوئی گناہ، اور جدال لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو حج کرے، من حجا فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرے، حج کے دوران کوئی رفث کوئی فسوق نہ کرے، تو وہ آدمی حج سے یوں پلٹ کے آئے گا جیسے پہلے دن کا بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 باتیں بتائی ہیں، قرآن کریم میں تیسری بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو۔ ہمارے لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہوتے حج کے شروع میں ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں سے پاک ہو، فسق و فجور سے پاک ہو، اور حلال کمائی سے ہو، اللہ اس حج کو انشاءاللہ حج مبرور بناتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے حج مبرور کی نشانی یہ ہے، حج مقبول کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ حج مبرور کا فرمایا نا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ پہلا یہ کہ اس حج کے دوران کوئی گناہ نہ کیا جائے، یہ تو وہاں ہوتے ہوئے حلال مال سے ہو، شرک اور گناہ وغیرہ نہ کیے جائیں۔ اور ایک بڑی اہم جو علامت بتائی گئی حج مبرور کی یا حج مقبول کی، وہ یہ ہے کہ آدمی کا حج سے واپس آنے کے بعد اس کے اندر ایک حسین انقلاب آ چکا ہو، اس کی کایا پلٹ چکی ہو۔ پہلے گناہوں کی طرف اس کی رغبت رہتی تھی، اب وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرے، یعنی پورا بدل جائے۔ اگر جیسے گیا تھا ویسے ہی آج ہے تو وہ سمجھ لے کہ میرا حج بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ آخری سوال ہے شیخ کہ بعض لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، جیسے ملک میں اگر بہت اسٹرکٹ ہو گیا تو ملک بدل کر کرتے ہیں، چاہے انڈیا جانا ہو یا پاکستان جانا ہو، تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ اس سلسلہ میں اپنی بات نہیں کہتا، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور موجودہ تقسیم کے بعد ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور وہ ہیں مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب چھاپی تھی بامبے سے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ لوگ اپنے پڑوس میں نہیں دیکھتے، پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پڑوس میں لوگ ننگے ہیں، پڑوس میں لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، لیکن ہر 2 مہینے کے بعد عمرے کے لیے بستہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے،
ہر سال حج کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان لوگوں کی حاجتیں پوری کریں، ان کو ان عمروں سے زیادہ ثواب ملے گا، اس حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ملک بدل بدل کر حج، بار بار حج، آج ہمارے ملکوں میں، پاکستان کیا، انڈیا کیا، بنگلہ دیش کیا، میرے خیال ہے تینوں ملکوں میں ہم رہتے ہیں، باقی ملکوں میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ان ملکوں میں بھوک بہت زیادہ ہے۔ اب بھوکے پیسے لوگوں کو چھوڑ کر آپ حج کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کریں کہ ملک بدل بدل کر اس ملک سے عمرہ ویزا لگوایا حج کا، عمرہ تو خیر کھلا ہے، فلاں ملک سے حج کا لگوا لیا، اگلے سال فلاں ملک سے لگوا لیا۔ اللہ نے اتنی دولت دی ہوئی ہے، اتنے یہ جال سازیاں کرنے کی بجائے 5 سال میں ایک حج کر لیا کریں، کیونکہ وہ حدیث موجود ہے۔ ان عبدن، حدیث بھی قدسی ہے، ان عبدن صححت لہ جسم وبسط علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لا محروم، کہ میں نے اپنے بندے کو صحت دی، تندرستی دی اور مال دیا، اس کو 5 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی یہ میرے پاس نہیں آتا۔ یہاں حدیث میں ہے لا یفد الیہ، یہ میرے طرف نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا مکہ کی طرف نہیں آتا، بیت اللہ کی طرف نہیں آتا، فرمایا میری طرف۔ حج کو حج الی مکہ یا حج الی بیت اللہ نہیں کہا جاتا، حج کا سفر الی اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سفر ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث کی روح سے 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے۔ اب 5 مرتبہ سے زیادہ بار بار حج کرتا رہے، روزانہ ہر سال حج کرے اور کسی نہ کسی طرح سے ادھر سے ہو کے ادھر سے ہو کے حج کرے، ان کو چاہیے کہ یہ حج کا شوق اتنا پورا کرنے کی بجائے فقراء و مساکین کی مدد کریں۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم فقیر مسکین کو بھی دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم حج کرتے ہیں۔ اگر سارے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، فقراء و مساکین کو بھی دیکھتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ 2 نمبر کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اپنے ملک سے آئیں، جس ملک سے ہیں وہیں سے آئیں۔ اب صرف حج کرنے کے لیے یہ کرنا، گورنمنٹ کو دھوکہ دینا، یہ بھی تو جائز نہیں ہے نا۔ کریں حج 5 سال کے بعد، جو حدیث میں ثابت ہے 5 سال کے بعد کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اپنے لوگوں کو اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو اور اپنے ملک کے اداروں کو، بہت سارے حاجت مند ادارے ہوتے ہیں، ہمارے دینی مدارس ہیں، ان کا بیچاروں کا سارا اعتماد ہی ہمارے آپ کی زکوٰۃ پر ہوتا ہے، ان کو چلائیں۔ بار بار حج کرنے کی بجائے 5 سال کے بعد حج کریں اور 4 سال وہ پیسہ جو ہے وہ ان اداروں میں دیں اور ان غریبوں، مسکینوں، فقراء، محتاج، بیواؤں اور یتیموں کو دیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ فیکم بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اینڈ کرتے ہیں شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔